نے فرمایا کہ آدھا حسن پوری کائنات کو دیا گیا اور دوسرا آدھا حسن اللہ نے صرف یوسف کو عطا فرمایا. تو آپ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ عورتیں اب تک جو کہہ رہی تھی زلیخا ایک غلام پہ دل ہار گئی، وہ غلام جو بازار سے خریدا ہے، جب یہ بات کہی تو جناب یوسف کے پاس چلے گئی، ان کو لباس دیا، رومال دیا، خوشبو دی اور ہاتھ جوڑ دیے زلیخا نے، اور جناب یوسف کو کہنے لگی 2 لمحوں کے لیے آ جا، میرے پیار کی لاج رہ جائے. یہ کہتی ہیں غلام ہے، انہیں پتہ چلے غلام ہے کہ امام ہے. کہتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کو اس معاملے کا پتہ نہیں تھا کہ اصل میں معاملہ کیا ہے اور یہ مجھے کس لیے بلا رہی ہے. کہتے ہیں کہ صرف اس نے کہا کہ 2 لمحوں کے لیے باہر آ گیا، لیکن دل میں زلیخا کے یہ تھا کہ ان کو کیا پتا غلام ہے یا امام ہے. تو اس نے جناب یوسف کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ 2 لمحوں کے لیے باہر آ گیا، وجہ نہیں بتائی. کہتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام وہاں قریب سے جب گزرے تو ان عورتوں نے جو ٹیک لگا کے تکیے کے ساتھ بیٹھی تھی اور ہاتھوں میں چھریاں تھی، جب جناب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اچانک نقاب ہٹا، اور جب نقاب ہٹا جناب یوسف کے چہرے سے تو کیا ہوا؟ چھریاں چل گئیں، انگلیاں کٹ گئیں اور بولی ہم تو بشر کہہ رہی تھی، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ لگتا ہے. قرآن اس بات کا گواہ ہے. انہوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. ہم تو بشر کہہ رہی تھی، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ لگتا ہے. یہ انہوں نے کہا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے نا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، انگشت زنا، زنا عورتوں کی انگشت انگلیاں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ تضاد کا شعر ہے. کہا وہاں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہاں دیکھیے وہاں انگلیاں ہیں، یہاں سر ہے، وہاں کٹی ہے، یہاں کٹاتے ہیں. وہاں جناب یوسف کو دیکھ کے یہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہا حضور علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر فرق یہ ہے کہ وہاں انگلیاں کٹی ہیں، یہاں کٹاتے ہیں. وہاں دیکھ کے جناب یوسف کو اور یہاں نام سن کے. وہاں ایک مرتبہ کٹی ہے، یہاں کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے. اور وہاں حسن کو دیکھ کے یہاں نام سن کے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. جناب یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو ان عورتوں کو بجائے اس کے کہ کوئی بات کہی جاتی، کسی بات کی صداقت دی جاتی، گواہی دی جاتی کہ نہیں یہ کوئی غلام نہیں، یہ بڑا اچھا خوبصورت جوان ہے، اس کا تو مقام بھی بڑا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کوئی بات ہوتی نہیں، بس ہلکا سا نقاب اٹھا. اور وہ یہاں پہ بڑا خوبصورت شعر کہ جنہ ویکھیا نہیں ہوتے کرنے گلا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جنہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی نا تو انگلیاں نہ کاٹتی، دل ہی کاٹ لیتی. سبحان اللہ. تو یہی بہتر ہے. اور حضرات صوفیاء فرماتے ہیں اچھا وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ کتنے ہی حسن والے ہیں لیکن کیا حضور سے بڑھ کے حسین ہیں؟ نہیں. حضرات صوفیاء فرماتے ہیں اچھا جب زیادہ حسین حضور ہیں تو وہاں تو حسن کو دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں کاٹی، لیکن حضور کے حسن کو دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں نہیں کاٹی. کیا حضور زیادہ حسین نہیں؟ تو حضرات صوفیاء اس کا جواب دیتے ہیں حضور کا حسن 72,000 بشریت کے پردوں کے اندر چھپا کے رکھا تھا. اگر دنیا پہ ظاہر کر دیا جاتا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کو ڈائریکٹ دیکھ نہیں سکتے تھے بلکہ ہم یوں انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اور سے دیکھتے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے کہتے لو سہیلت عن آصفہ ما اتقت. حضرت عمر بن عاص کہتے اگر کہو کہ بتاؤ حضور کیسے تھے تو میں یہ کہوں گا ما اتقت، میرے میں طاقت ہی نہیں. تو کہا اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو انگلیاں نہ کاٹتی، دل ہی کاٹ لیتی. یہاں پیر والے شاہ صاحب نے حد کر دی، یہ قریب ہی ہیں. آپ فرماتے ہیں جنہ ویکھیا نہیں ہوتے کرنے گلا. سبحان اللہ. آج لوگ حضور کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں، کبھی حضور کے علم کے بارے میں، کبھی حضور کے نور بشر کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں.
تو پیر والے شاہ صاحب فرماتے ہیں جنہ ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلاں اور جنہ ویکھیا ہوتے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو یہ حسن تھا جناب یوسف کا کہ جن کو دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، اور میرے محبوب کا حسن یہ تھا لوگ دیکھتے جاتے تھے کلمہ پڑھتے جاتے تھے۔ اذا تکلم رویت النور یخرج من بین ثنایاہ اذا ضحک یتلالو فی الجدر واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء اذا ضحک یتلالو فی الجدر۔ اور بعض کہتے ہیں واجمل من قریب واحسن من بعید، حضور دور سے بھی سونے لگتے تھے، حضور قریب سے بھی سونے لگتے تھے۔ یہ حسن ہوتا ہے، لوگ دور سے تو سونے ہوتے ہیں، قریب آتے ہیں تو سونے نہیں ہوتے، نقوش واضح ہو جاتے ہیں، چہروں میں جھریاں نظر آتی ہیں، سونے نہیں ہوتے۔ لیکن حضور کا حسن یہ تھا وَأَجْمَلَهُ مِنْ قَرِيبٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ بَعِيدٍ، حضور دور تھے تو سونے لگتے تھے، حضور قریب آتے تو پھر بھی سونے لگتے تھے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے کہا، زلیخا کو یہ تانا دیا کہ ملک تیمور کی بیٹی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے ایک غلام پہ دل آ گئی، اور وہ غلام جو بازار سے خریدا گیا ہے، تو اس نے کہا یوسف 2 لمحوں کے لیے آ جا، ان کو پتا چلے غلام ہے کہ امام ہے۔ پھر جب جناب یوسف کے چہرے سے نقاب ہٹا تو پھر ان کی انگلیاں بھی کاٹ لی، ایسی حسن میں کھوئی۔